Well, now that we've met Mrs. Khan, let's slide on over to our very first feature called Tehzeeb. Tehzeeb will be our monthly feature here on Women's Worldview. Once more, the gracious hostess will be beautiful Mrs. Rehana Khan. میں ہوں ریحانہ خان، آپ کی ہوسٹ، آپ کی دوست پروگرام تہذیب کے ساتھ. آپ سب کو میری طرف سے صبح کا سلام. دوستو، آج کے اس پروگرام میں ہمارا فوکس وہ پیرنٹس ہیں جن کے بچوں نے یہاں کی تہذیب میں جنم لیا لیکن ان کا اپنا تعلق کسی اور تہذیب سے رہا. دو تہذیبوں کے اس سنگم میں جوان ہونے والے بچے کیا سوچتے ہیں، کیسا بیہیو کرتے ہیں اور ہم ایز اے پیرنٹس ان سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے لیے ہر کوئی ماں باپ جو ہے وہ پریشان نظر آتا ہے. آج کے اس پروگرام میں میں ان بچوں کی بات کروں گی کہ جن کا ابھی ایک پاؤں بچپن کی چوکھٹ پہ ہے اور ایک قدم جوانی کی دہلیز پر، یعنی کہ ٹین ایجر. ایسی ایج جہاں پہ نہ صرف جسمانی طور پہ، فزیکل طور پہ بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کا دماغ، ان کا ذہن، ان کی سوچ بھی ساتھ میں پروان چڑھ رہی ہوتی ہے. ہم ایز اے پیرنٹس ان کو بڑھتا ہوا تو دیکھتے ہیں، ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ وہ اب بچپن کے حدود سے نکل رہے ہیں، لیکن ان کی سوچ کو قبول نہیں کرتے، ان کو ایز اے ایڈلٹ تسلیم نہیں کرتے. اور اس کے جواب میں جب بچے ریئیکٹ کرتے ہیں، جب وہ کوئی ٹینٹرم تھرو کرتے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ رویہ، یہ گستاخی یا یوں آ کر جواب دینا یا پلٹ کے کچھ ایسی بات کہہ جانا جو آپ سب کے دل پہ گراں گزرتی ہو، اس کی وجہ یہ تہذیب ہے. یہ بجا صحیح کہ یہاں پر ایک آزاد سوسائٹی ہے، ایک ایسا معاشرہ ہے کہ جہاں پہ بہت زیادہ فریڈم اور رائٹس کی بات کی جاتی ہے، جہاں پر بچوں کو یہ شعور دیا جاتا ہے کہ تمہیں کیا ماننا ہے اور کیا نہیں ماننا. اگر اس آزادی کا میں کمپیریزن اس وقت سے کروں کہ جب آپ اور ہم پل رہے تھے، بڑھ رہے تھے اور اپنی سوسائٹی میں آنکھ کھول رہے تھے، تو ہمیں کیا کیا سکھایا گیا تھا اور کیسے سکھایا جاتا تھا. کیا وہ ایک ایسی چیز تھی جو ہم پر امپوز کی جاتی تھی، یا ہم لوگ خود اپنی طبع میں کچھ ایک ایسا جذبہ رکھتے تھے کہ ہمیں وہ چیز فالو کرنے کے لیے کوئی اتنی مشکل پیش نہیں آتی تھی جتنا کہ یہاں پہ بچوں کو آتی ہے. یہاں کے بچوں کا بھی شکوہ ہے. میں نے اس پروگرام میں آنے سے پہلے کئی بچوں سے بات کی کہ ان کو کیا شکایت ہے اپنے والدین سے کہ جو ان کو وہ چاہتے ہیں کہ اس کو یہاں پہ ڈسکس کیا جائے. جہاں پہ پیرنٹس کو اپنے بچوں سے شکایت ہے کہ بچے بات نہیں کرتے، بچے کہنا نہیں مانتے، یا کوئی ایسا ٹینٹرم تھرو کرتے ہیں کہ جو ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے، وہیں پہ بچوں کو بھی ایک شکایت ہے. بچوں کو یہ شکایت ہے کہ وہ ہماری بات نہیں سنتے، ہمیں ایڈلٹ نہیں سمجھتے، ہمیں وہ مقام نہیں دیتے کہ جو ہم ڈیزرو کرتے ہیں. وہی سمجھتے ہیں کہ ہم اب بھی بچے ہیں جن کو وہ تحفے تحائف دے کر یا ان کو کہیں باہر لے جا کر وہ اس چیز کو پیسیفائی کر دیں گے اور اس پرابلم سے بچ سکیں گے. جبکہ اس ننھے سے ذہن میں کئی سوال اٹھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر مجھے یہ نہیں کرنا تو کیوں نہیں کرنا، اگر کوئی چیز میرے کلچر میں منع ہے تو وہ کیوں منع ہے. اور جب بچے جو ہیں وہ اپنے پیرنٹ سے یہ جواب سنتے ہیں کہ بس یہ کرنا ہے تو کرنا ہے، یہ چیز ہم نے بھی کی تھی، ہم نے بھی سیکھی تھی، آپ کیوں نہیں کر سکتے. لیکن آج کل کا بچہ یا نوجوان جو ہے وہ اپنے سوال کے جواب مانگتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کو اگر اس کی غلطی کو کسی طریقے سے سمجھانا چاہتے ہیں، کسی اچھائی یا برائی کا فرق اس کے ذہن میں ڈالنا چاہتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ آپ اس ایکشن کو ایک گناہ اور ثواب کے ساتھ اٹیچ کر دیں، یا آپ اس کو ڈیفائن ہی ایسے کریں کہ ایسا کرو گے تو اس کی سزا جو ہے وہ جہنم ہے یا جنت، جو بھی آپ اپنے مذہب یا عقیدے یا اپنے بلیف کے تحت اپنے بچے کی ٹریننگ کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ نے اس کو یہ سمجھایا ہی نہیں کہ اگر آگ کے پاس جاؤ گے تو جلو گے تو کیسے جلو گے اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے، تو بچہ تو ضرور جانے کی کوشش کرے گا. آپ چاہے ان کو اپنی روایات جو ہیں کسی طریقے سے اگر سمجھا بھی دیں اور اگر وہ وقتی طور پہ آپ کا لحاظ کرتے ہوئے اس کو مان بھی لیں، لیکن اگر اس نے دل سے تسلیم نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے کہیں نہ کہیں ان کو سمجھانے میں، اپنی تہذیب کو رنگ ان پہ چڑھانے کے کہیں نہ کہیں ہم سے بھی کوئی غلطی ہوئی ہے.
آپ بچوں کو ایکسیپٹ کریں کہ وہ آج کل کے ماحول میں یہاں پہ انہوں نے آنکھ کھولی ہے، ان کا نظریہ، ان کا طریقہ، ان کا رہن سہن ان تمام بچوں سے مختلف ہے کہ جو ہمارے دور میں پیدا ہوئے، اور ہمیں اپنے ماحول میں کوئی ایسی چیز تھی ہی نہیں، ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں تھی، ہمارے پاس صرف ایک تہذیب تھی جس کو ہمیں فالو کرنا تھا، جس پہ ہم سب کو بڑا فخر ہے، اور ہم سمجھتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے بچے وہ اس چیز کو اپنائیں، کیونکہ اس میں ایک بہت عزت ہے، بہت رسپیکٹ ہے، اس میں بڑی ویلیوز ہیں، اور ہم وہ ویلیوز ان کو دیتے دیتے کہیں نہ کہیں یہ غلطی ضرور کر جاتے ہیں کہ جب ہم ان کو یہ کہہ کے لٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں کہ ایسا کرنا بدتمیزی ہے یا ایسا کرنا گستاخی ہے۔ آپ اپنے بچے کو موقع دیں کہ وہ اگر وہ رویہ آپ سے اختیار کر رہا ہے تو وہ کیوں کر رہا ہے، وہ کیوں نہیں اس تہذیب کو فالو کرنا چاہتا جس کے آپ وارث ہیں، وہ کیوں ان باتوں سے ڈینائی کر رہا ہے کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہی ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ کیونکہ یہاں پہ آج کل جو کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، بچے شعور رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں، وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر آپ ایک خاص گروپ کو یا ریلیجن کو یا جو بھی آپ کا کلچر ہے اس کو آپ فالو کرتے ہیں تو اس میں کیا اتنی اچھی بات ہے کہ ان کو کرنا چاہیے۔ اور جب بچے خاص طور پہ ان کو یہ شکوہ ہے اپنے پیرنٹ سے کہ اگر وہ کہیں باہر جاتے ہیں تو پیرنٹس ان کو بہت فالو کرتے ہیں، ان پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، ان پہ جاسوسی کرتے ہیں، تو میرا ان تمام پیرنٹ سے یہی مشورہ ہے کہ آپ بچوں پہ نگاہ رکھیں، جاسوسی نہ کریں، ان کو سمجھائیں، ڈانٹیں ڈپٹیں نہیں، کیونکہ آپ جتنا بھی کسی چیز کو روکیں گے تو اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ جیسے آپ پانی کے آگے باڑ لگا دیں اور آپ یہ سمجھیں کہ یہ رک جائے گا، لیکن پانی نے جہاں سے راستہ بنانا ہو وہ نکل ہی جاتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ آپ اس طوفان کو جو بچوں کے دل میں اٹھتا ہے، ان دو تہذیبوں میں سے وہ کس کو چنیں یا نہ چنیں، ایسا کوئی بھی بات اگر آپ ان کو سختی سے کہیں گے تو جو اگر وہ سننا بھی چاہیں تو وہ اپنے لیے وہ دروازے ہی بند کر ڈالیں گے کہ جہاں سے آپ کی آواز آتی ہو۔ ایک والدین کو یا ماں باپ کو یہ بہت شکوہ ہے کہ بچے جب اسکول سے گھر آتے ہیں تو وہ زیادہ تر اپنے کمروں میں بند ہو کے رہ جاتے ہیں، وہ ان کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے، وہ صرف باہر تبھی نکلتے ہیں جب ان کو کچھ ضرورت ہوتی ہے۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ بچے کیوں نہیں باہر نکلنا چاہتے، وہ کس چیز کو اوائڈ کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ جیسے ہی وہ اپنے کمرے سے باہر آئیں گے تو آپ کا ایک نہ ختم ہونے والا لیکچر شروع ہو جائے گا، آپ اس کو ہر وقت ڈو اینڈ ڈونٹس بتاتے رہیں گے، آپ اس کو جو بھی آپ اس کو دے رہے ہیں وہ اس کو یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ ایک بیگیج ہے جس کو اس نے کیری کرنا ہے۔ اگر آپ اسی بات کو کسی ایک خوبصورت طریقے سے بچے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر کے اگر آپ اس بات کو کنونس کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کے اثرات بالکل مختلف ہوں گے۔ اگر جیسے اب کئی کلچر میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی سختی سے ممنوعات ہے کہ بھی اس نے آپ نے کرنا ہی نہیں، اگر نہیں کرنا تو بس آگے سے لوگ یہ جواب دیتے ہیں کہ بس یہ ہمارے اس میں لکھا ہے اور تم اس کو فالو کرو اور ایسا ہی ہوگا، اگر ایسا نہیں کرو گے تو اس کا جو ہے جو ریوارڈ ہے وہ گناہ کی صورت میں ہے، جہنم ہے، جنت ہے، یا جو بھی آپ اس کو اپنی طریقے سے لیبل کرتے ہیں۔ اس کو اگر آپ ایک لاجیکل طریقے سے اگر آپ یہ بتائیں کہ اس کے پینے سے یا اس کے کھانے سے یا جو بھی آپ کی ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی نئی نسل جو ہے وہ فالو نہ کرے اور یا وہ فالو کرے ان چیزوں کو، تو آپ اس کے لیے کوئی ان کو سائنٹیفک ریزن دیں، کیونکہ میں نہیں مانتی کہ کوئی بھی ایسی چیز جو ہمارے کلچر میں، ہماری تہذیب میں، ہمارے مذہب میں یا ایسے ہمارے سب کانٹیننٹ میں جو دوسرے ریلیجس گروپ ہیں، کوئی جس چیز کی وہ منع کرتے ہیں اس کے پیچھے کوئی لاجک نہ ہو، کوئی سائنٹیفک ریزن نہ ہو۔ پہلے اس بات کو پہلے آپ خود سمجھنے کی کوشش کریں، خود رول ماڈل بن کے دکھائیں اپنے بچوں کو، تاکہ وہ یہ دیکھیں کہ جو ان کے جو ماں باپ ہیں وہ جو ہمیں سکھا رہے ہیں وہ خود بھی ایکٹ کر رہے ہیں۔ کیونکہ بہت سے گھروں میں یہ بھی بہت کنٹراڈکشن ہے کہ جو ماں باپ پریچ کرتے ہیں اس کے اوپر ایکٹ نہیں کرتے، لیکن بچوں سے ایکسیپٹ کرتے ہیں، وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ان کی بات کو فالو کریں گے، جو ان کے منہ سے نکل گیا اس کو وہ مانیں گے اور اپنی زندگی کا جو طرز ہے وہ اس کے مطابق ڈھال لیں گے۔ دیکھیں، آپ کا بچہ جو یہاں کے ماحول میں پیدا ہوا ہے وہ گھر میں کوئی اور تہذیب دیکھتا ہے، گھر میں کچھ اور رولز اینڈ ریگولیشن ہیں، کوئی ویلیوز ہیں، لیکن جب وہ اسکول میں جاتا ہے، جب دوسرے اپنے ہمجولیوں سے ملتا ہے، اپنے ساتھیوں سے بات کرتا ہے، تو اس کو یہ لگتا ہے کہ جو چیزیں اس کو اپنے گھر میں منع کی گئی تھیں وہ یہاں پہ جائز کیوں ہیں، یہ باقی کے بچے کیوں کر رہے ہیں،
یہ بھی تو میری ایج کے ہیں, یہ بھی تو میری طرح کے گوشت پوست کے انسان ہیں, وہ بھی اسی اسکول میں آتے ہیں. تو کیوں ایسا لگتا ہے ہمارے پیرنٹس کو کہ اگر ہم اپنے ان دوستوں سے ملیں گے تو ہم ان کے رنگ میں رنگ جائیں گے. اور پیرنٹس کی یہ بھی بہت شکایت ہے کہ بچے جو ہیں وہ ہم سے زیادہ اپنے دوستوں میں وقت گزارنا سمجھتے ہیں اچھا, اور ان کی بات سنتے ہیں. ان کی بات کیوں سنتے ہیں, کبھی آپ نے سوچا؟ کیونکہ دوست کبھی جج نہیں کرتے, کوئی گناہ ثواب نہیں بتاتے, کیونکہ وہ ان کا ذہن اور آپ کے بچے کا ذہن ایک سطح پہ, ایک لیول پہ چل رہا ہے. وہ اس کی غلطی کو کبھی برا بھلا نہیں کہیں گے, بلکہ وہ اس کے لیے کور کریں گے. تو اگر آپ بھی اس لیول پہ آ کے اگر وہ دوستی کا ایک ہاتھ اپنے بچے کی طرف بڑھائیں اور اس کو اعتماد میں لیں, بجائے لیکچر دینے کے, ڈانٹنے ڈپٹنے کے اور کچھ اور طریقہ اختیار کرنے کے کہ آپ اس کو ٹائم آؤٹ دے رہے ہیں یا جو بھی آپ کا طریقہ کار ہے گھر میں ان کو بچوں کو ڈسپلن کرنے کا, تو جب تک اس میں وہ ایک دوستی, ایک کانفیڈنس, ایک ہمراز ہونے کا اس میں نہیں ہوگا جذبہ, تو آپ اپنے بچے کو نہیں ڈھال سکتے اپنی اس تہذیب میں اس وقت تک جب تک کہ آپ اس کی ذہنی لیول کے اوپر آ کے اس کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ دیکھو جو یہ بات میں کہہ رہی ہوں یا کہہ رہا ہوں اس کے پیچھے لاجک کیا ہے, اس کے کرنے سے کیا نقصانات ہیں, اس کے نہ کرنے کے کیا فائدے ہیں. تو یہ تمام ایسی باتیں ہیں کہ جو میرا خیال ہے کہ ہر گھر میں, ہر وہ گھر جس میں ٹین ایجر یا ایسے بچے جو بھی بڑے ہو رہے ہیں یا ٹین ایجر کی حدود پار کر چکے ہیں, کم و بیش ہر خاندان کے اندر یہ ایسے مسئلے ہیں کہ جس کے اوپر ہر وقت کچھ نہ کچھ بحث چلتی رہتی ہے. تو اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ بھی ان پیرنٹس کو اور ان بچوں کو دعوت دینا کہ وہ ہمیں اپنے ویوز سے, اپنے خیالات سے آگاہ کریں. آپ ہمیں ٹویٹر پہ فالو کر سکتے ہیں تہذیب ٹی وی کے نام سے, وہاں پہ اپنی رائے لکھیں, وہاں پہ ہمیں فیڈ بیک دیں کہ اگر آپ اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے خیالات کو اپنے باقی ویورز تک پہنچائیں تو اس ایڈریس کے اوپر ہمیں ضرور کانٹیکٹ کریں. آپ کی فیڈ بیک کا بہت انتظار رہے گا, اس کی بیس کے اوپر ہم اپنے پروگرام کو اگلے لیول پہ لے کے جائیں گے اور وہاں پہ دیکھیں گے کہ ابھی اور ہمارے یہ تو آج ایک چھوٹا سا میں نے ایک مسئلے کو ایڈریس کیا, اس کے علاوہ بے شمار ایسے مسائل ہیں جو آج کل کے دور میں اس سوسائٹی میں بہت سے پیرنٹس کو درپیش ہیں. میرجز ہیں اور بہن بھائیوں کی آپس کی لڑائیاں ہیں, نہ جانے کتنے ایسے مسائل ہیں کہ جو ماں باپ اور بچے جو ہیں وہ ضرور ڈسکس کرنا چاہیں گے. تو ہمیں آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے پروگرام میں شامل کر سکیں, ان کی رائے کو یہاں پر پیش کر سکیں اور ایک ایسی لاؤڈ تھنکنگ ہو کہ جس کے اوپر آپ, میں اور سب مل کے سوچیں کہ ہمیں اس تہذیب میں کیسے سروائیو کرنا ہے. امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ سیگمنٹ پسند آیا ہوگا. اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں اور جاتے جاتے آپ سب کو دعا دیتی ہوں کہ خدا آپ کو خوش رکھے اور آپ کو بہت ساری آسانیاں بانٹنے کی ہمت اور شکتی عطا کرے.